أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آج 1441 ہجری رمضان کا 14واں دن ہے۔ وہ دن جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان دنوں کی قدر کرتے ہیں اور ان راتوں کی قدر کرتے ہیں، ان میں نیکیاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہاں ایک مسلمان دوسری عبادات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ان میں ایک نیکی قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ آج مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ساری کتابیں پڑھتا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا۔ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ناول ہیں، تو قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اگر مسلمان کو قرآن کا تعارف حاصل ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے، تو کبھی بھی قرآن سے دور نہ رہے۔
تو قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے. یہ اپنا تعارف خود کراتا ہے. قرآن یہ بتاتا ہے میں کیا ہوں. تو آئیے قرآن سے ہی قرآن کا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن ہمیں بتائے کہ اس کا نام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس میں اس کتاب کا نام القرآن بتایا ہے. قرآن اس کا ایک نام قرآن ہے، سب سے مشہور نام. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن قرات، قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، جس کی بہت زیادہ قرات کی جائے. یہ قرآن آج جس کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور ہے ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس قرآن کا، اس کتاب کا کوئی اور نام بھی ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا ایک نام الکتاب ہے. الکتاب، کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو الکتاب ہے وہ صرف قرآن پاک ہے. اس کا ایک نام الفرقان بھی ہے. قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے الفرقان. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان کو اپنے بندے پر. الفرقان
یہ بھی اس کتاب کا ایک نام ہے۔ اور الفرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی کتاب۔ الفرقان فرق کرنے والی کتاب ہے، جو انسان اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جو انسان اس قرآن سے، اس کتاب سے علم حاصل کرتا ہے، وہ فرق کر سکتا ہے ہدایت اور گمراہی کے درمیان، وہ فرق کر سکتا ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان، وہ فرق کر سکتا ہے توحید اور شرک کے درمیان، وہ فرق کر سکتا ہے اندھیرے اور روشنی کے درمیان۔ یہ الفرقان ہے، جو اس کتاب کو اپنا لیتا ہے، جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کے سامنے سچ اور جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔ کوئی کجی اور کوئی الجھن اور کوئی غموض اور کوئی اس کے اندر پردہ باقی نہیں رہ جاتا، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو جاتی۔ یہ قرآن، اس کا ایک نام الذکر بھی ہے، اور الذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت، اللہ کی یاد۔ یہ قرآن اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن یاد الہی کا، ذکر الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ قرآن اپنا تعارف کراتا ہے۔ قرآن کے نام بہت سارے ہیں۔ اچھا، قرآن کی صفات کیا ہیں؟ اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں؟ اور اس کے اوصاف کیا ہیں؟ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت دینے والی کتاب۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے، راہ دکھاتی ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں، یہ کوئی داستان نہیں، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ ہدایت کی باتیں ہیں۔ اس کے اندر جو واقعات ہیں ہدایت کے لیے ہیں۔ اس کے اندر جو مثالیں ہیں ہدایت کے لیے ہیں۔ جتنی آیات ہیں سب ہدایت کے لیے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر ہدایت سے بڑھ کر کوئی قیمتی دولت نہیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ ایک انسان کو ساری دنیا کی نعمتیں مل جائے، ایک انسان کو ساری دنیا کے خزانے مل جائے، دنیا کے سونا چاندی کے خزانے اس کو مل جائیں، لیکن اس کے پاس ہدایت نہ ہو، وہ انسان خسارے والا انسان ہے، وہ انسان برباد ہونے والا انسان ہے۔ اس کی دنیا بھی نقصان میں، اس کی آخرت بھی نقصان میں ہے۔
اور ایک انسان کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو، دنیا کی کوئی دولت نہ ہو، اس کے پاس صرف ہدایت کی دولت ہو، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ ہدایت یہ کوئی معمولی دولت نہیں، اسی لیے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، وہ نماز فرض ہو تب، وہ نماز سنت ہو تب، وہ نماز نفل ہو تب، وہ نماز وتر ہو تب، وہ نماز تراویح کی ہو تب، وہ نماز اشراق کی ہو تب، وہ نماز چاشت کی ہو تب، وہ اوابین کی ہو تب، وہ نماز سفر کی ہو، وہ نماز حضر کی ہو، وہ نماز امام کی ہو، وہ نماز مقتدی کی ہو۔ ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا، یہ تعلیم دی گئی کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی تعریفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار اور عہد و پیمان کے بعد جو دعا سکھائی گئی، وہ دعا دنیا کے سونے چاندی کے حاصل کرنے کی دعا نہیں، وہ دعا دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی کاروبار کو کامیاب کرنے کی دعا نہیں، وہ دعا دنیا کی کسی حکومت کی دعا نہیں، وہ دعا دنیا کے کسی عہدے کی دعا نہیں، وہ دعا دنیا کے کسی منصب کی دعا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت جس کو مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ بنایا تو اللہ کے قرآن کو بنایا۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا یہ کتاب دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت، اور نہ صرف ہدایت ہے بلکہ ہدایت کے روشن دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنی صفات بیان کرتا ہے، اور اس قرآن کی ایک اور صفت اور ایک اور وصف اور خوبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور کتاب مبین۔ یہ قرآن مجید کی صفت اور خوبی یہ ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نور ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ روشنی ہے۔ اور قرآن ایسا نور ہے کہ جب انسان
اس نور کو اپنے دل کے اندر اتار لیتا ہے، پھر اس کے سامنے کوئی اندھیرا اور تاریکی باقی نہیں رہ جاتی، پھر انسان کے سامنے کوئی تاریکیاں نہیں رہتی۔ یہ نور، قرآن کا نور ایسا نور ہے جو دنیا کی تاریکیوں کو ختم کر دینے والا، دنیا کے ظلمات کو مٹا دینے والا ہے، گمراہیوں کی تاریکیوں کو، جھوٹ کی تاریکیوں کو، باطل کی تاریکیوں کو، شرک اور بدعات کی تاریکیوں کو مٹا دینے والا نور ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ اور فرمایا دوسری خوبی وَکِتَابٍ مُبِینٍ، یہ روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ قرآن۔ آئیے قرآن کا تعارف پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور صفت اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے اپنی روح کو تمہاری طرف وحی کیا۔ یہ قرآن روح ہے، اللہ نے قرآن کو روح قرار دیا، یہ روح ہے۔ جسم کے اندر روح نہ ہو تو جسم زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ جسم مردہ ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روح قرار دیا۔ قرآن روح ہے، اس کے بغیر انسان مردہ ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے تو اللہ کے قرآن سے زندہ ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی قوم، وہ قوم جس میں قرآن نہ ہو وہ قوم مردہ ہے، وہ معاشرہ جس میں قرآن نہ ہو وہ معاشرہ مردہ ہے، وہ گھر جس میں قرآن نہ ہو وہ گھر مردہ ہے، وہ انسان جس کے اندر قرآن نہ ہو وہ انسان مردہ ہے۔ اللہ نے قرآن کو روح قرار دیا، یہ جان ہے، یہ قوموں کی جان ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے محبوب ہم نے تمہاری طرف جو نازل کیا ہے قرآن، یہ روح ہے، روح جان ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے میرے محبوب اس قرآن سے آنے سے پہلے اے میرے محبوب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ قرآن دیکھیں کس طرح اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ آج ہم کون سی کتابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آج ہم کون سی کتابوں پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟
آج کون سی کتابیں ہیں؟ یہ قرآن سے ہم تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن تو بتا تیری صفتیں کیا ہیں، تیری خوبیاں کیا ہیں۔ اے قرآن تو بتا تجھے لانے والا فرشتہ کون سا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن تعارف کراتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو لانے والے فرشتوں کے سردار جبریل ہیں۔ جبریل رہن دے اسپیکر نو کی ہو گیا؟ جبریل قرآن کو لانے والا فرشتہ جبریل امین ہے۔ تھوڑی آواز بداؤ ہے دی، خیر کچھ نہیں ہوتا، ایکو ختم کر دیو۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل امین قرآن کو لانے والا فرشتہ جبریل، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبریل اتنا عظیم فرشتہ ہے، میرے اور تیرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل امین کو اس شکل میں دیکھا جس میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آسمان کے درمیان آپ کرسی پہ بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں اور انہوں نے پروں کے ساتھ آسمان کے کنارے کو ڈھانک رکھا ہے۔ وہ جبریل امین اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جبریل کی شان، فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے میرے نزدیک وہ کافر ہے۔ جبریل کا دشمن، جبریل کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا ہوں۔ اللہ کے قرآن سے قرآن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے قرآن ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تجھے لانے والے جبریل امین ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو کس مہینے میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن تعارف کراتا ہے، جواب دیتا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا قرآن رمضان کے مہینے میں آیا۔ کون سے مہینے میں آیا؟
رمضان کے مہینے میں قرآن آیا. رمضان عظمت والا، قرآن عظمت والا. جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ عظمت والا. قرآن ہم سے تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کس رات میں آیا؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فرمایا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر فرمایا اتنی عظمت والی، اتنی شان والی رات ہے. فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، ایک انسان 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے عبادت کرتا رہے، اللہ کے سامنے جھکتا رہے، سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، قیام کرتا رہے، تلاوتیں کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے. ایک انسان کو 1000 مہینے عبادت کر کے اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا جتنا اجر و ثواب اللہ کی ایک رات میں عبادت کر کے مل جاتا ہے. اللہ اکبر. جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ عظمت والا. جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی عظمت والی. اے قرآن ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو جس رات میں آیا وہ رات عظمت والی ہے. تو کن شہروں کے اندر نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے کچھ صورتیں قرآن کی مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. مکی قرآن مکہ میں آیا، مدینہ میں آیا، اور وہ شہر اللہ قرآن میں ان شہروں کی عظمت بیان فرماتے ہیں. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ شہر عظمت والے. فرمایا اس بلد امین امن والے شہر کی قسم. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کے قسم، اس شہر کے قسم. اللہ ان شہروں کی قسمیں کھاتے ہیں جن میں قرآن آیا. قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے. قرآن اس کے نام کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، لانے والا فرشتہ کون سا، کس مہینے میں آیا، کس رات میں آیا، کن شہروں میں آیا. اے قرآن ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آیا بڑے شان سے آیا، بڑے عظیم فرشتوں کے ساتھ. بڑا عظیم فرشتہ تجھے لے کر آنے والا. اے قرآن ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آیا کس پر؟ تو نے آنے کے لیے، تو نے نزول کے لیے کون سا مقام منتخب کیا؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے. فرمایا نزل به الروح الامین
अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुन्ज़िरीन। अल्लाह का कुरान कहता है मैं आया, मैं नाजिल हुआ, अल्लाह ने मेरे नुज़ूल के लिए अपने महबूब के दिल को पसंद किया। कुरान अल्लाह, कुरान सबसे अजीम किताब अल्लाह की सबसे अजीम किताब कुरान। अल्लाह ने इस कुरान के लिए जो जगह मुंतखब की, कुर्बान जाए कायनात में उससे ज्यादा पाकीज़ा जगह और कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह के महबूब का कल्ब अतहर, फरमाया मैंने कुरान को अपने महबूब के दिल पे नाज़िल किया। अल्लाह का कुरान कितना अजमत वाला। देखें, खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के कुरान से अपना ताल्लुक कायम करते हैं। ये जहां भी आया, ये किताब पाकीज़ा, जिस दिल में आया वो दिल पाकीज़ा। और कुर्बान जाए, कुरान आता, जिब्रील अमीन लेकर आते, मेरे आका को जब कुरान सुनाते, मेरे आका जल्दी जल्दी जुबान को हरकत दिया करते, कहीं ये कुरान मुझे भूल ना जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना। ऐ मेरे महबूब, आपको जल्दी जल्दी जुबान हिलाने की जरूरत नहीं। आप जुबान को हरकत मत दीजिए, इस कुरान को उतारना भी मेरा काम है, आपके दिल में इसको जमा करना भी मेरा काम है, और जमा करके आपकी जुबान से पढ़वाना भी मेरा काम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको जुबान को हरकत देने की जरूरत नहीं। ये कुरान जमा भी मैं करूंगा, इसको आपकी जुबान पे जारी भी मैं करूंगा। और कहीं फरमाया सानो को रिओ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। ऐ मेरे महबूब, इसको हम ही पढ़ाएंगे आपको, और इस तरह पढ़ाएंगे कि फिर आप भूल नहीं पाएंगे, भूल नहीं सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान को कितनी अजमत वाला, शान वाला बनाया, कैसे नाज़िल किया। फरमाया जमा भी हम करेंगे, याद भी हम कराएंगे। चुनाचे हदीस में आता है सूरतुल अनाम, सूरतुल अनाम तकरीबन एक पारे की सूरत है। 7वें पारे में शुरू होती है, 8वें में खत्म होती है। एक ही मर्तबा एक ही वही में नाजिल हुई, और जब जिब्रील ने वही खत्म की तो पूरी की पूरी सूरत मेरे आका के दिल के अंदर महफूज हो चुकी। ये कुरान, ये कोई मामूली किताब नहीं, मामूली किताब नहीं।
اے قرآن ہم تو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں, آج تیرا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو قرآن کا قرآن اپنا تعارف کرانا. اے قرآن ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, پہلے کتابیں بھی آئیں, پہلی کتابیں بھی دنیا کے اندر آئی, تورات آئی وہ بدل دی گئی, محفوظ نہیں رہی, زبور آئی بدل دی گئی, بائبل آئی بدل دی گئی. اے قرآن ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, پہلے کتابیں آئیں دنیا کے اندر, ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں. اے قرآن تیرا حال کیا ہے؟ تو اللہ کی آخری کتاب ہے, قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے, فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے. اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کوئی دنیا کا ادارہ انسان حفاظت نہیں کرے گا. اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن اللہ نے تیری کس طرح حفاظت کی؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں فی رق منشور. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر, فرمایا میں نے قرآن کو محفوظ کیا اوراق کے اندر, اس کو کتابوں میں ورقوں میں بھی محفوظ کر دیا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم, میں نے قرآن کو اپنے بندوں کے سینوں کے اندر بھی محفوظ کیا. قرآن کی حفاظت اوراق میں بھی ہوئی. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی, میرے آقا صحابہ کو بلاتے, کاتبین وحی کو بلایا جاتا, قرآن کی آیات لکھوائی جاتی. میرے آقا کے وقت سے لے کر قرآن آج تک محفوظ ہے اوراق میں. 1937 میں جرمنی میں ادارہ بنا, قرآن کی تحقیق کا ادارہ بنا. دنیا سے 42,000 نسخے قرآن کے منگوائے گئے. ان 42,000 نسخوں میں تحقیق کی گئی, ریسرچ کی گئی اور چھان پھٹک کی گئی, اور 42,000 نسخوں کی تحقیق کے بعد عیسائی تحقیق کرنے والوں نے رپورٹ تیار کی کہ ان 42,000 نسخوں کے اندر طباعت کی, پرنٹنگ کی چند غلطیوں کے علاوہ ان قرآن کے کسی نسخے میں کوئی غلطی موجود نہیں ہے. قرآن اوراق میں بھی محفوظ تھا, اور وہ نسخہ کہ جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت میں آپ کی شہادت کے وقت آپ کے سامنے موجود تھا, اور وہ نسخہ کہ جس کے پہلے پارے میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر میرے پیارے عثمان کا خون گرا تھا, وہ نسخہ صدیوں کے بعد روس کی کسی ریاست میں وہ سینکڑوں سالوں کے بعد وہ نسخہ برآمد ہوا, جو آج ترکی کے اندر استنبول کے میوزیم میں موجود ہے. صدیوں کے بعد جب وہ نسخہ ملا تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے کسی قرآن کے نسخے میں اور اس نسخے کے اندر ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کو اللہ نے سینوں میں بھی محفوظ کیا۔ آج دنیا کی کوئی کتاب اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا قرآن کو حفظ کرنا آسان۔ قرآن کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے قرآن کو یاد کرنا، اس کا حفظ آسان فرما دیا۔ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ یاد آئے، رمضان میں ایک دن باقی ہے، اپنے چھت پہ بیٹھے ہیں، مسجد کا خادم گھر میں آیا، والدہ پوچھتی ہے کہ اس دفعہ مسجد میں رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا، قرآن کون سنائے گا؟ کہا کہ فلاں کوئی حافظ ابراہیم ہے، وہ قرآن سنائے گا۔ والدہ تڑپ گئی، کہنے لگی کاش میرا ابراہیم بھی قرآن یاد کر کے سنانے والا ہو۔ ابراہیم میر سیال کوٹی چھت پہ سن رہے ہیں، میری ماں کی تمنا ہے میں حافظ قرآن بنوں۔ نیچے آئے، کہا ماں تیری یہ خواہش ہے کہ میں حافظ قرآن بن کے تراویح پڑھاؤں؟ کہا ہاں بیٹا میرے دل کی تمنا ہے۔ کہا ماں ایک دن باقی ہے، دعا تو کر، میں اسی سال رمضان میں قرآن سناؤں گا تراویح کے اندر۔ چنانچہ ہر روز ایک سپارہ دن میں یاد کرتے ہیں اور رات کو تراویح کے اندر ایک سپارہ سنا دیتے ہیں۔ ادھر رمضان کے 30 روزے ختم ہوئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم میر سیال کوٹی کا قرآن مکمل ہوا۔ یہ قرآن آسان ہے، حفظ اس کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ آئیے یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے اندر ہر انسان، ہر مصنف کتاب لکھتا ہے، پیش لفظ کے اندر تحریر کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی غلطی ہو تو مجھے اس سے آگاہ کر دیا جائے، میں اگلے ایڈیشن کے اندر اس کو درست کر دوں گا۔ لیکن قرآن کریم کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں غلطی نہیں ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو اس کے اندر اختلاف ہوتا، اس کے اندر تضاد ہوتا، اس کے اندر غلطیاں ہوتی۔ اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی غلطیاں نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن اپنا تعارف کراتا ہے، اپنی سچائی کو دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک صورت، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
को अपनी शायरी पर बड़ा नाज था और वो अपने कसीदे खाना काबा की दीवार के साथ गिलाफ के साथ लटकाते थे और अरब के बड़े शायर आकर उनकी इस्लाह करते, उन पर अपना तबसरा लिखते। एक दफा किसी मनचले ने सूरतुल कौसर को लिख के खाना काबा के साथ लटका दिया। आने वाला शायर आया, अदीब आया, सारे कसीदे पढ़ता गया, तबसरे लिखता गया। जब सूरतुल कौसर पे आया, ठहर गया, सोचने लग गया, गौर करने लग गया और मजबूर हो गया। उसने कलम के साथ जो जुमला लिखा, उसने कहा मा हाज़ा कौलुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम कहाँ पर बोले हुए हैं, कुरान को क्यों छोड़े हुए हैं। आइए इस रमज़ान के महीने में फिर एक बार कुरान के साथ जुड़ जाएं और अहद करें कि जिंदगी का कोई दिन भी अल्लाह के कुरान की तिलावत से खाली ना जाए, कुरान को समझने से खाली ना जाए, कुरान के तर्जमे से खाली ना जाए, कुरान के साथ चिमट जाए। दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। व आखिर दावाना।